ہلو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے جس سمت سے آ جائے ہمارے مہماں، چاہے جس سمت سے آ جائے ہمارے مہماں، ہم نے ہر سمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب وہ لمحہ آ پہنچا جس لمحے میں دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، نگاہیں بے اختیار دروازے پہ ٹھہر جاتی ہیں اور فضا خود بخود احترام سے جھک جاتی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب کسی شخصیت کا آنا محفل ہلو یہ وہ گھڑی ہے جب کسی شخصیت کا آنا محفل کی شان بن جائے اور کسی وجود کی موجودگی پورے ماحول کو باوقار بنا دے۔ کہتے ہیں یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ وقار سب محنتوں کا ثمر، سب صبر کا ہے اظہار۔ اور واقعی کچھ شخصیات وقت کے ساتھ نہیں بنتی بلکہ وقت خود ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں جنہوں نے خواب دیکھا، حوصلہ رکھا اور مسلسل جد و جہد کو اپنا شعار بنایا، جو صرف عمارتیں نہیں بناتے، سوچ بناتے ہیں، اور نسلوں کا مستقبل روشن۔ معزز حاضرین، اسی ویژن، اسی خلوص اور اسی انتھک محنت کی روشن مثال اس وقت ہمارے درمیان داخل ہو رہی ہے۔ ہمارے ادارے کی روح، ہم سب کا فخر، محترم ڈائریکٹر جناب انور احمد سر۔ آئیے اپنی اس پرجوش تالیوں، دل کی گہرائیوں سے نکلتی دعاؤں اور بے پناہ محبت کے ساتھ اس عظیم شخصیت کا دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کریں، اس شعر کے ساتھ کہ آپ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل كلام الله على سائر الكلام كفصل الله على خلقه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت ہے مبارک اور سعادت دوستو۔ حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقر اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام و طلبہ خوش انجام، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم آپ سبھی مہمانان عظام اور سامعین کرام کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اور تمام تقاضوں کو پس پش ڈال کر ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اس محفل کو اپنی نورانی وجود سے زینت بخشا۔ سامعین، آج کی یہ گھڑی ہمارے لیے باعث مسرت اور قابل فخر گھڑی ہے، کیونکہ آج ہم سب ایک ایسی تعلیمی و تربیتی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں جہاں علم، اخلاق اور کردار کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ سامعین، تعلیم محض کتابوں کا نام نہیں بلکہ یہ انسان کی سوچ کو وسعت، کردار کو مضبوطی اور مستقبل کو تابناکی عطا کرتی ہے۔ تعلیم وہ چراغ ہے جو نسلوں کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، اور ایم ایس وہ جگہ ہے جہاں قوم کے معمار تیار ہوتے ہیں، جہاں خواب آنکھوں میں جنم لیتے ہیں اور محنت انہیں حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی تعلیمی مشن کا ایک خوبصورت عکس ہے،
اور اس کی سب سے خوبصورت کڑی قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن صرف ایک آسمانی کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں علم کے ساتھ ادب، کامیابی کے ساتھ اخلاق اور ترقی کے ساتھ ایمان کا درس دیتا ہے، جس کا ہر حرف ہدایت، ہر آیت رحمت اور ہر لفظ دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اسی مقدس کلام سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں جماعت پنجم کے طلباء کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو۔ موصوف ڈائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغويته وما للظالمين من أنصار۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے اور جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کاموں سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اور اے ہمارے رب، آپ نے جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیا، آپ نے اسے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ I seek refuge with Allah from shaitan. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Indeed, in the creation of the heaven and the earth, and the alternation of the night and the day, are signs for those of understanding, who remembers Allah while standing, sitting, or lying, and give thought to the creation of the heaven and the earth. Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing. Then protect us from the punishment of the fire. Our Lord, indeed, who you ever admit to the fire, we have disgraced him for the wrongdoers, and there are no helpers. Sadaqallahul Azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس، اب تک آپ حضرات تلاوت کلام اللہ سے مسرور ہو رہے تھے اور اس کی ایک ایک لفظ کی چاشنی کو
اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ محض ایک صوتی آہنگ نہیں بلکہ نور ہدایت کی ایک لطیف بارش تھی جس نے دلوں کی زمین کو سیراب اور روح کو بیدار کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو قرآن کا خادم بنائے اور ان کی آواز میں مزید سوز و تاثیر پیدا کرے اور ہمیں بھی اس کتاب ہدایت سے وابستگی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات، اب ہم اللہ کی بات کے بعد اللہ کی ذات کی طرف چلتے ہیں اور اپنے احساسات کے چراغ کو اس ذات بھی مثال کے حضور پیش کرتے ہیں جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے سارے جہانوں کا، جس کی حمد میں کائنات کی ہر شے ہم نوا ہے، جس کے ایک حکم سے تقدیریں بنتی ہے اور بگڑتی بھی ہے، اور جس کے ذکر سے دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے، جس سے میری مراد حمد باری تعالیٰ ہے۔ تو آئیے اب ہم جماعت سہم اور چہارم کے طلباء کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ میں کہا اور تیری حمد کا مفہوم کہا، میں کہا اور تیری حمد کا مفہوم کہا، اے خدا تیری حقیقت مجھے معلوم کہا۔ ہو تصور دل میں اس کے اور لب پہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلب روشن ہو جائے گا ذکر کر لو اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ ہے یکتا، وہ ہے تنہا، نہ کوئی اس کا ثانی، ہے نرالی خلقت اس کی، نام اس کا تابانی۔ وہ ہے یکتا، وہ ہے تنہا، نہ کوئی اس کا ثانی، ہے نرالی خلقت اس کی، نام اس کا تابانی۔ شام تنہا یا دن کوئی ہو صدا بس الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہو تصور دل میں اس کے اور لب پہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلب روشن ہو جائے گا ذکر کر لو الا اللہ۔ یہ زمین ہے اس کی اور یہ چاند اور روشن تارے، پھول باتے گلشن کے ہر خوب تر یہ نظارے۔ یہ زمین ہے اس کی اور یہ چاند اور روشن تارے، پھول باتے گلشن کے ہر خوب تر یہ نظارے۔ چہچہاتی چڑیا بولی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لب پہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلب
ذکر کر لو الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہے جہاں میں اس کا جلوہ ہے وہ رازق ہم سب کا لفظ اللہ دل کی راحت اور مداوا ہر دکھ کا ہے جہاں میں اس کا جلوہ ہے وہ رازق ہم سب کا لفظ اللہ دل کی راحت اور مداوا ہر دکھ کا غم خوشی ہو دل میں ہو بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو تصور دل میں اس کے اور لب پہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قلب روشن ہو جائے گا ذکر کر لو الا اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. واقعی آج ہمارے پیارے طلباء نے انتہائی خوبصورتی، خلوص اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. ان کے انداز میں ادب، ان کے چہروں پر دعا اور عاجزی کی جھلک تھی. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. معزز حاضرین محفل، یہ صرف ایک اسٹیج پروگرام نہیں، یہ دلوں کو بدلنے کا لمحہ، یہ روحوں کو جگانے کا وقت ہے. یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو وہ محفل ادھوری رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. رب کائنات خود اعلان فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ذرا سوچئے، جب عرش پر درود کی صدائیں بلند ہوں، جب فرشتے ہمہ وقت نعت میں مصروف ہوں، تو زمین پر بیٹھے ہم کیسے خاموش رہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری صورت پہ میں قربان رسول عربی، تیری صورت پہ میں قربان رسول عربی، ہو فدا تجھ پہ میری جان رسول عربی. تیری سنت پہ چلوں تیری شفاعت چاہوں، تیری سنت پہ چلوں تیری شفاعت چاہوں، تیرا بن کر رہوں ہر آن رسول عربی. آئیے چند لمحوں کے لیے دل کو دنیا کی الجھنوں سے نکال کر مدینے کی پرنور فضاؤں میں لے چلیں، سانسوں کو درود سے مہکائیں، نگاہوں کو ادب سے جھکا دیں. اب اس بابرکت محفل میں ہم دعوت دیتے ہیں جماعت سوم اور چہارم کی طالبات کو کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے خوبصورت نذرانے پیش کریں. ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ مکمل سکون، خاموشی اور عقیدت کے ساتھ نعت رسول کو سماعت فرمائیں، اور یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ دل کھول کر بھرپور داد کے ساتھ ہمارے ان پیارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں تاکہ ان کے دلوں میں عشق رسول زیادہ مضبوط ہو اور یہ جذبہ ہمیشہ زندہ رہے. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی مصطفیٰ صلی علی عرش سے آئی ندا، ایک میٹھی سی صدا،
دلکشی سب سے جدا بولا قرآن خدا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما رو انور و ضحا زلف ہے بدرو تجا رو انور و ضحا زلف ہے بدرو تجا بزم انجم کی ضیا روشنی کا ایک دیا بزم انجم کی ضیا روشنی کا ایک دیا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ جسم کے ہر تار میں پھول کی مہکار میں جسم کے ہر تار میں پھول کی مہکار میں جعفر تیار میں خالد و زرار میں جعفر تیار میں خالد و زرار میں مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما نغمہ حسان میں ہر سورہ قرآن میں نغمہ حسان میں ہر سورہ قرآن میں عثمان کے فیضان میں کوہ کی چٹان میں عثمان کے فیضان میں کوہ کی چٹان میں مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ ذکر اس انسان کا کونین کے سلطان کا ذکر اس انسان کا کونین کے سلطان کا فیصلہ قرآن کا حکم ہے رحمان کا فیصلہ قرآن کا حکم ہے رحمان کا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما ہے گلستان کی مہک بلبلوں کی ہے چہک ہے گلستان کی مہک بلبلوں کی ہے چہک چاند سورج کی چمک اس زمین سے تا فلک چاند سورج کی چمک اس زمین سے تا فلک مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ ہر گھڑی بانگے درا نغمہ غار حرا ہر گھڑی بانگے درا نغمہ غار حرا نعرہ خیر الورا دین برحق کا سرا نعرہ خیر الورا دین برحق کا سرا مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی مصطفیٰ صلی علی ربی سلم دائما
صفحہ تورات میں انجیل کی آیات میں، صفحہ تورات میں انجیل کی آیات میں، داؤد کے نغمات میں، معراج کی اس رات میں، داؤد کے نغمات میں، معراج کی اس رات میں، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ صلی علی، ربی سلم دائما، صلی علی مصطفیٰ، صلی علی مصطفیٰ۔ عرش سے آئی ندا ایک میٹھی سی صدا، دلکشی سب سے جدا بولا قرآن خدا، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ صلی علی، ربی سلم دائما، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ صلی علی، مصطفیٰ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ان پیارے بچوں کا جنہوں نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے نام سے دل بھرتا ہی نہیں، تیرا ثانی کوئی ملتا ہی نہیں، تیرے نام پہ جہاں قربان کروں یہ سارا جہاں قربان کروں، محبوب کہوں مکتوب کہوں محبوب کبھی محبوب کہوں، یہ حسن جہاں یہ کون و مقام میں تیری طرف منسوب کہوں، ہر صفحے کا میں محمود کہوں دشمن کو تیرے مردود کہوں، جس راہ کی منزل پائی ہو اس راہ کی تہ کی حدود کہوں، نبیوں کا تجھے سردار کہوں امت کا تجھے غمخوار کہوں، پھولوں کی مہک بھی ہے تجھ کو گلزار کی میں مہکار کہوں، میں نام تیرا آرام کہوں، ہر گھر ذکر عام کہوں، ہر سانس تیری چاہت میں جیوں تجھ کو ہی صبح و شام کہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اجازت دیجئے ہم اس بابرکت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتے ہیں ہماری پیاری ہوسٹ عائشہ دلوی کو۔ To start this beautiful celebration with the holy name of Allah Almighty, the most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable. Assalamu alaikum. It's myself, Dalvi Aisha, here from MS Creative School for hosting this amazing gathering. I looked around the stage and I am in awe with all the collected expertise gathered here. Assalamu alaikum, good evening and a very warm welcome to one and all. Today we have gathered here to celebrate not just an event but a journey of learning, growth and values. A journey that shapes not only our mind but also our heart. Yes, we are here to celebrate Tarbiyah, a true essence of nurturing, guiding and enlightening every child. Tarbiyah is not just teaching, it is the gentle molding of character. It is the guiding light that turns knowledge into wisdom and discipline into respect. It is what makes a child not just intelligent, but truly wise, kind and responsible. As we step into this beautiful program, let us remember, Tarbiyah is the seed, love is the water, and patience is the sunlight. Together, they grow a tree that bears the fruit of good deed. Today, our little stars are ready to showcase their talents, their learning and values that they have imbibed under the loving guidance of their teachers and elders. From heart-touching performance to inspiring skit, every act today is a reflection of Tarbiyah in action. So, sit back, open your heart, and let us begin this journey of inspiration, joy, and enlightenment. To start this beautiful program, let us call upon our MSCNs to welcome you all with a program on the importance of love, respect, and care. Because every journey of Tarbiyah begins with kind heart. Jazakallah. اہلا وسہلا آفرین، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا وسہلا آفرین،
خوش آمدید خوش آمدید اے طالب علم و یقین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا اے طالب فہم و ذکا اہلا و سہلا مرحبا اے طالب علم و ذکا روشن رہے تیری جبی خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید یہ الف ثانی کی فضا ادب آفرین خوشنما یہ الف ثانی کی فضا ادب آفرین او خوشنما کیا آسمان ہے یہ زمین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اے نازش خاک وطن اے گلشن سرو و سمن اے نازش خاک وطن اے گلشن سرو و سمن علم و قلم حسن و حسین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید ہے شکر تیری ذات کا قرآن کی ہر بات کا ہے شکر تیری ذات کا قرآن کی ہر بات کا ہر حرف ہے در تمی خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید ہر حرف ہے در تمی خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید اہلا و سہلا آفرین خوش آمدید خوش آمدید MashaAllah, it was indeed a lovely welcome by our MScians. Assalamu alaikum and a very warm welcome from myself, Bushra Muhammad Zakaria, MS Creative School, Mumra branch, to all for an amazing gathering of wonderful people. ذہن کو روشن کرنا ہے، دل کو سنوارنا ہے، ذہن کو روشن کرنا ہے، دل کو سنوارنا ہے، علم اور ادب سے ہر بچہ چمکانا ہے. Yes, today we celebrate Tarbiyah, the art of nurturing the heart, guiding the mind and shaping character with love and care. ہر مسکان میں ہو ادب کا رنگ، ہر مسکان میں ہو ادب کا رنگ،
ہر الفاظ میں ہو تربیت کا سنگ. آئیے منائیے اس سفر کو خوشی کے ساتھ, آئیے منائیے اس سفر کو خوشی کے ساتھ, جہاں سیکھنا ہو پالنا ہو محبت کے ساتھ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, boys and girls, get ready for some magic that twirls from tiny feet and voice so sweet. Our little stars are ready to greet. With hearts so pure and smile that shine, they will start a song oh so divine, a melody that's soft yet bright, singing Bismillah with all their might. So fasten the seat belt and shriek with glee. Here come nursery and PP1 kids on stage to see. Let's welcome them with love so grand as they take us to a magical land. Jazakallah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. In the name of Allah. Before you begin to eat or drink, paint those pictures blue and pink. Always remember you must say Bismillah in the name of Allah. Say Bismillah in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. In the name of Allah. Before you run outside and play, anything you do all day, every day, always remember you must say Bismillah in the name of Allah. Say Bismillah in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. In the name of Allah. Before you begin to read or write, tidy your room or bed at night, always remember you must say Bismillah in the name of Allah. Say Bismillah in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Everything that you do begin with Bismillah. In the name of Allah. MashaAllah, it was an amazing power pack performance with a takeaway message that says, दुआ जिस चीज की कीजिए तो बस अल्लाह से कीजिए, शुरू जिस काम को कीजिए तो बेशक बिस्मिल्लाह से कीजिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very lovely evening to you all once again. From myself, Sidra Ansari, MS Creative School, Mumra branch, our sweethearts of nursery and PP1 are tender, not weak. They aim to take on the world, not only speak. If they are nourished by the beautiful deen training, them role models and leaders will be seen. Here comes our two sisters with an aspiring takreer, will embark us with a takeaway message in the lights of Tarbiyah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramzan is a month of mercy, forgiveness and salvation. A time to draw closer to Allah and renew our spiritual connection. It is a gift, a blessing, it offers us countless opportunities to earn more than cleanse our heart. Our busy routine
and distraction often giving us a little time to embrace the spiritual essence of this sacred month. In this skit, our students are going to portray this dilemma, showing the consequences of neglecting Ramadan and the joy of prioritizing it. Let's watch a performance and remind us to make the most of this blessed time. Scene 1. Hello. وقال الله ربنا آتنا अरे मुबशिर उठो, सो रहे हो या पढ़ रहे हो? सुबह शहरी में व्लॉग बनाने के लिए जल्दी उठ गया था, इसलिए अभी नींद आ रही है। और जरा रुको, चेक करने दो कितने लाइक्स आए हैं। देखो कितने लाइक्स आए। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस घर बैठे बैठे पैसे कमा रहा हूँ। अब तो पैसा ही पैसा होगा। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। अब सोचो ना, तुम्हें सवाब लाइक्स में मिलेंगे, जितने लाइक्स उतना सवाब। अब तो मैं भी शहरी ब्लॉग बनाऊंगा। या हबीबी या नबी या रसूल अल्लाह, ये मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा। बहुत अच्छे। आजकल के बच्चे वर्क बर्बाद करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। व्लॉग्स बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको लाइक सवाब में मिलेंगे। वह सवाब तिलावत और जिक्र में ना ढूंढ कर व्लॉग्स बनाने में ढूंढ रहे हैं। सीन 2। अरे मुबशिर, तुमने रोजा नहीं रखा, क्यों? अम्मी ने मना कर दिया था, एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम का रोजे से क्या लेना देना? भूखा रहने से सर में दर्द हो जाता है और एग्जाम का कुछ भी याद नहीं रहता। और मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रमजान तो पूरे मंथ है, जिस दिन एग्जाम नहीं होगा उस दिन कर लेंगे इबादत। तुम भी ऐसा ही करना, कल से साथ में लंच करेंगे। चलो सोचता हूँ। सारा दरोमदार नियत पर है। अगर हम ये सोचकर रोजाना रखें कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो रोजा मुश्किल ही लगेगा। हमें इन छोटी छोटी बातों पर बच्चों का रोजा नहीं छुड़वाना चाहिए, बल्कि उनका हौसला अफजाई करना चाहिए कि आप रोजा रखिए, अल्लाह ताला सारी मुश्किल आसान कर देगा और उन्हें छोटी उम्र से ही रोजा रखने की आदत हो जाएगी और बड़े होकर उन्हें रोजा रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। सीन 3। अरे मुबशिर उठो, तुम्हारी जोहर तो गई, असर का टाइम भी निकला जा रहा है। एक मिनट, कुछ नई डिश आई है तो देख लूं, कहीं अम्मी आज कुछ भी बना दे। पहले तुम नमाज पढ़ लो, फोन कहीं नहीं जा रहा। तुमने पढ़ ली ना, तुम जाओ। मैं तुम्हारी अम्मी से कह दूंगा कि तुम नमाज तो नहीं पढ़ रहे, या बैठे बैठे फोन चला रहे अरे हो। रुको रुको, पढ़ रहा हूँ, दो फोन मेरा। नेक्स्ट सीन। इफ्तार टाइम। अम्मी अम्मी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो ना, रोज वही सेम चीज बना देती है। मैं तो बोर हो चुका हूँ यही खा खा के। प्लीज कुछ नया ट्राई करें। तुम इतनी नाशुक्री क्यों कर रहे हो? ये तो अल्लाह का रिस्क है, लोगों तो वो भी नसीब नहीं होता। फराज नमाज के लिए उठता है। चलो आप नमाज पढ़ लो। मैं अभी नहीं आ रहा, आराम से चाय पी के आऊंगा। इमाम साहब थोड़ी ना आपके लिए वेट करने वाले हैं। तो क्या हो गया, एक आध रकात तो मिल ही जाएगी, वही पढ़ लूंगा। पहले तुम नमाज तो पढ़ लो। मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ। मैं तो पहली सफ में नमाज पढ़ता हूँ, तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब। हाँ जाओ। ये हम क्या कर रहे हैं? रमज़ान का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं, नमाज तो गैर रमज़ान में भी टाइम से पढ़नी चाहिए। और जो शख्स जानबूझकर नमाज में देरी करता है उसकी नमाज फौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन। अरे मुबशिर, कहाँ से आ रहे हो? अरे आज तो खड़े खड़े टांगे ही टूट गई। क्यों, आज इमाम साहब ने ज्यादा पारे पढ़वा लिए क्या? नहीं, आज मेरा कुरान मुकम्मल था। मैंने 3 दिन वाली तरावी पढ़ ली थी। 3 दिन वाली तरावी मतलब? 3 दिन वाली तरावी मतलब फरारी तरावी। 3 दिन पढ़ो और फरार हो जाओ। अब तो अम्मी भी नहीं डांटेंगी कि नमाज पढ़ने जाओ, तरावी पढ़ने जाओ। अब तो आराम से घर बैठ के गेम खेलूंगा और मोबाइल देखूंगा। मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरा तो मुकम्मल 26 या 27 शब को होगा। तुम उदास मत हो, कल से तुम नेक्स्ट टाइम तुम भी मेरे साथ 3 दिन वाली तरावी पढ़ लेना।
پھر دونوں فری ہو جائیں گے. مانا کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کریم کم سے کم 3 دن میں مکمل کرو، نہیں تو اس کا حق ادا نہیں کیا. اسے احسان مان کر یا بہت سمجھ کر نہ پڑھے، بلکہ سمجھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے. نیکسٹ سین. ارے بھائی ایسا لگ رہا ہے تم آج دعوت میں جا رہے ہو. نہیں بھائی، تمہیں نہیں پتا آج کیا ہے؟ ایسا کیا ہے آج؟ ہوا کا تاثر تو دیکھو. اس سے کیا ہوگا؟ آج 27ویں شب ہے، آج ہی لیلۃ القدر ہے، جاگنے والی رات. ایسا کرو تم اپنی بائک لے کر آؤ، ساری رات گھومیں گے، بہت مزہ آئے گا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے؟ سب کہتے ہیں 27ویں شب کو ہی آتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اس رات عبادت کے لیے کہتے، پر انہوں نے آخری 10 دن عبادت کے لیے کہی ہے. ہمیں ان کی بات فالو کرنی چاہیے. چلو اپنی بائک تو لے کر آؤ. ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ لیلۃ القدر ہے، اور ابھی تم کہہ رہے کہ بائک لے کر آؤ. ہاں لیلۃ القدر ہے، اسی لیے تو جاگنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. پورے راستے ملائکہ اتریں گے، بیچ بیچ میں تھوڑا ذکر بھی کر لیں گے. نہیں بھائی، میں تو مسجد جا رہا ہوں. بابا پوچھے کیا عبادت کی ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ ارے یار تم اتنے سیریس کیوں ہو جاتے ہو یار؟ سارا مزہ خراب کر دیا. ابھی تو جاوید کی نہاری، توفیق کی بریانی اور کول پوائنٹ کا شاہی ٹکڑا بھی کھانا ہے، اور ہاں محبت کا شربت بھی ہے. نہیں بھائی، میں تو مسجد جا رہا ہوں. نہیں تم مسجد نہیں جا رہے ہو، تم میرے ساتھ گھومنے آ رہے ہو. چلو جلدی. رکو دوست، میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی عادتوں کو بھی صحیح کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ مومنین میں فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو مؤمنون. ترجمہ، اور وہ لوگ جو فضول اور بے فائدہ کاموں سے دور رہتے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، ہم قرآن، نماز، تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، مگر عبادت کے بعد فوراً ہم فون دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں. آخرت میں فون ساتھ نہیں آنے والا، آخرت میں تو ہمارے اچھے اعمال ساتھ آئیں گے. تمہارا شکریہ میرے دوست کہ تم نے میری آنکھیں کھولی. میں تو بس یہی سوچ کر چل رہا تھا کہ اعمال کو مکمل کر لینا ہی ضروری ہے، اور میں بس وہی پورا کرنا چاہتا تھا. کیا آپ بھی رمضان ایسے ہی گزارتے ہیں؟ اگر ہاں تو آئیے آپ اور میں مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں، ہم رمضان کو غفلت میں نہیں گزاریں گے. رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، اسے بائک چلانے، شاپنگ کرنے، کھانے پینے اور سونے میں نہیں گزاریں گے. کیوں لوگوں نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر کنسیڈر کیا ہے؟ ایسا کون سا علم ہے جو اسپیشلی بر صغیر میں ہم ہی لوگوں کو دے دیا گیا اور صحابہ تابعین اپنی ساری زندگی 19-10 راتوں میں تلاش کرتے رہے؟ ہم آفس کی چھٹی لے کر شادی کے لیے ساری رات جاگ لیتے ہیں، اور جب باری عبادت کی آتی ہے تو ایک رات کیا چند گھنٹوں کو بھی محدود کر دیتے ہیں. اسکول میں کلاس کو مینیج کرنے کے لیے جیسے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، ویسے ہی ہمیں بھی رمضان کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. رمضان is like an exam to test our ایمان. اللہ کا یہ مہینہ صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمارے دل اور اپنے ایمان کو صاف رکھنے کا ذریعہ ہے. اپنے رمضان کو پروڈکٹیو بنائیے تاکہ آپ اگلے سال اپنے فرائض اچھے سے ادا کر سکیں. جزاک اللہ. محترم اساتذہ کرام، عزیز پیرنٹس اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب سے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال کرنا چاہوں گی. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو زور سے کہیے جی ہاں. ماشاءاللہ. یہ بتائیے، اچھا اخلاق، بڑوں کا ادب، سچ بولنا، نماز کی پابندی، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ جی ہاں، ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز نے. لیکن ایک اور سوال، ہمارے پیرنٹس اور ٹیچرز نے یہ تربیت کہاں سے سیکھی؟ کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ ذرا زور سے جواب دیجیے. جی ہاں، قرآن سے. میرے پیارے دوستو، یہی قرآن ہے جس نے صحابہ کی زندگی بدل دی، اور یہی قرآن آج ہماری تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آئیے میں اپنی تقریر کے ذریعے سے آپ سب کو بتاتی ہوں. حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالت تھی وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا ہی معجزہ تھا کہ اس کے آتے
دل کی تاریکیاں چھٹنے لگی اور ظلم و ستم کی آگ بجھنے لگی. سامعات، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک دستور حیات ہے، زندگی سنوارنے کا سامان ہے، ہدایت کا نور ہے، حق کا منشور ہے. قرآن کیا آ گیا؟ عالم میں ایک انقلاب رونما ہو گیا. قرآن نے شہر بدل ڈالے، منزلیں بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا رخ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جان کا محافظ بن گئے، ظالم رحم دل بن گئے، بزدل ہمت والے بن گئے. جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، اور جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا. حضرات، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور صدیق کرار بنا دیا، صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو بے مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ قوم مقدس ہو گئی، اور جو لوگ قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہو گئے. قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہتوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسا کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتا. یہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. مگر جس طرح عرب کے زبان دان کے فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عجیز و بباس ہوتا رہے گا. مگر بڑی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا وہ کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط ایثار ثواب اور مریدوں کی بخشش کی کتاب بنا دی. زندگی میں اتارنے کے بجائے بیٹیوں کی رخصتی کے وقت سر پر سایہ کرنے کی کتاب بنا دی. بلکہ زندہ کی کتاب تھی، یہ ہدایت کی کتاب تھی، یہ دستور حیات تھا. لہٰذا میرے بھائیوں، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قیمت کو سمجھو اور خالی چومنے کے بجائے دل و نگاہ میں بساؤ، تب کہیں بات بنے گی. اب میں اس شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی کہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ صرف شاعری نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا پیغام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بچوں کے اندر سچائی، انصاف اور ہمت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کی رہنمائی کے کام لیتا ہے. اور الحمدللہ 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 یہی سوچ ہمارے MSCT اسکول کی پہچان ہے. یہاں ہم صرف کتابی تعلیم نہیں دیتے بلکہ کردار سازی کو اپنا مشن بناتے ہیں. اسی لیے ہمارے عارضی اخلاق کا عنوان رکھا گیا ہے تربیت، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر ہم اچھا انسان بنا دیں تو وہ خود بخود اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر اور اچھا شہری بن جائے گا. آخر میں بس ایک بات، تعلیم انسان کو قابل بناتی ہے، تعلیم انسان کو قابل بناتی ہے، مگر تربیت انسان کو قابل احترام بناتی ہے. آئیے ہم سب مل کر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور بہترین کردار عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تعلیم وہ ہے جو صرف دماغ ہی نہیں دل بھی بدل دیتی ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I myself, Uzba Khan from MS Creative School, Mumra branch, has got the honor to invite our next powerback performance of class PP2.
little hearts so bright and full of noor, praising Allah more and more, with smiles wide and voices clear, say and tiny hands and duas high, saying Alhamdulillah to the sky. Names of Allah sweet and bright, filling every heart with light. Come and watch our children say Alhamdulillah in a beautiful way. Jazakumullah. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Let's sing together, come along, praise His names in our song. Ar-Rahman, Ar-Rahim, most merciful, most kind. Al-Malik, Al-Qudus, the King, the pure divine. As-Salam, Al-Mumin, brings peace to everyone. Al-Muhaymin, Al-Aziz, protects us, mighty one. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Let's sing together, come along, praise His names in our song. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Let's sing together, come along, praise His names in our song. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, great and full of might. Al-Khaliq, Al-Bari, creates the world so bright. Al-Musawwir, Al-Ghaffar, shapes and forgives too. Al-Qahhar, Al-Wahhab, His blessings me and you. Al-Razzaq, Al-Fattah, provider day and night. Al-Alim, Al-Qabbid, knows all, holds us tight. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Let's sing together, come along, praise His names in our song. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Let's sing together, come along, praise His names in our song. Allah has names so beautiful, 99 so wonderful. Step by step we will learn them all. Allah's names we call. Keep them all, alhamdulillah, keep them, alhamdulillah, keep them all, alhamdulillah, alhamdulillah. I wake up and rub my eyes, alhamdulillah. It's morning time, I smile big and start my day. I thank Allah and then I play. Alhamdulillah for the sun so bright. Alhamdulillah for morning light. Alhamdulillah I love to say thank you every day. Alhamdulillah for the food I eat. Alhamdulillah for hands and feet. Alhamdulillah I love to say thank you every day. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. I eat and so it tastes so nice. Alhamdulillah. For every bite with water, fruit and bread and rice, I say thank you once and twice. Alhamdulillah for the food I eat. Alhamdulillah for hands and feet. Alhamdulillah I love to say thank you every day. Alhamdulillah for the sun so bright. Alhamdulillah for morning light. Alhamdulillah I love to say thank you every day. Keep them all, alhamdulillah. Keep them all, alhamdulillah. Keep them all, alhamdulillah. Alhamdulillah. Before I sleep, I close my eyes, alhamdulillah. For day and night with happy heart I end my day, and softly whisper, alhamdulillah. MashaAllah, it was an amazing performance by our young MScians. अब आई है वो घड़ी सबका दिल है खुशी से भरा. अब आई है वो घड़ी सबका दिल है खुशी से भरा, जहां होगा तालीम और तरबियत का अनोखा मुकाबला. तैयार हो जाइए वो स्टूडेंट्स जो हैं तैयार, तैयार हो जाइए वो स्टूडेंट्स जो हैं तैयार, लफ्ज़ों में जुनून और शायरी का इजहार. तो
तालियों से करते हैं स्टेज का स्वागत, तो तालियों से करते हैं स्टेज का स्वागत और बुलाते हैं डिबेट के सितारे अभी इस जगह। तालीम है रोशनी, तरबियत है राह, दोनों साथ चले तो जिंदगी को पाए खास। जज़ाकुमुल्लाह। इल्म भी जरूरी है, अदब भी जरूरी है, दोनों के बिना जिंदगी अधूरी है। Good evening, respected teachers, principals and my dear parents. Today we present you a dramatic dialogue on Talim versus Tarbiyat. I, Khanaisha Ashfaq from 6B, will definitely support Talim. And I will also definitely support Tarbiyat. आज का ज़माना भी कंपटीशन का ज़माना है. Without education, nothing is possible. No job, no money, no future, no respect. Education is power. जहालत के अंधेरों को जो मिटा देता है, जहालत के अंधेरों को जो मिटा देता है, वही इल्म इंसानों को आसमान तक पहुंचा देता है. Because of education, we become doctors, engineers, scientists, officers and much more. कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, कलम की ताकत तलवार से बड़ी होती है, वही तालीम हर मुश्किल खड़ी करती है, फिर गिरा देती है. So tell me, without education, कैसे पढ़ोगे, कैसे जियोगे, कैसे कमाओगे? Education is everything. Everything? Really? Everything? Let me ask you something. If a person is highly educated but doesn't respect his parent, if he is rich but has no kindness, is he successful or just educated? इल्म सिर्फ दिमाग को रोशन करता है, पर तरबियत दिल को इंसान बनाती है. Education makes you smart, but tarbiyat makes you human. But schools also teach us education, discipline and manners. Without education, we cannot survive in today's modern world. पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यही जमाने की पुकार है. तालीम के बिना तुम्हारा हर सपना बेकार है. When we were small, we did not even know how to walk. Ma held our finger, Papa held our future. Did any school teach that love? No, that is tarbiyat. When we fall sick, doctor gives us medicine, but Ma says, beta, sab theek ho jayega, and magically we feel better. Papa never says I love you, but work day and night, sweats on his face, dreams in his eyes, only for us. माँ बाप के खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं, उनके पैरों में ही जन्नत, उनके कदमों में ही जन्नत छुपी होती है कहीं. पापा पसीना बहाकर रोटियां कमाते हैं और हम उन पे ही गुस्सा दिखाते हैं. डिग्री दीवार पर लटकाई जाएगी एक दिन, पर माँ बाप की खिदमत जिंदगी भर साथ निभाएगी हर दिन. I never thought parents teaches us how to live. Maybe something is missing in education. Yes, that missing thing is tarbiyat. दौलत से सिर्फ मकान बनते हैं, पर तरबियत से प्यारे घर बनते हैं. So only talim is not enough? Yes, my dear friend, I also understand that only tarbiyat is not enough. तालीम से मिलती है रोजी, तरबियत से मिलता है प्यार. दोनों अगर साथ हो जाए तो जिंदगी हो जाती है खुशगवार. इल्म भी हो, अदब भी हो, तभी इंसान महान होता है, वरना दुनिया में हर शख्स बस एक नाम होता है. यही फर्क है तालीम और तरबियत का. तालीम हमें हुनर देती है, तरबियत हमें एहसास और ज़मीर अता करती है. तालीम से सिर्फ दिमाग रोशन होता है, तरबियत से दिल जिंदा होता है, और जब ज़मीर जाग जाता है, वही मुआशरा खुद ब खुद. Be kind, be human. Jazakallah. MashaAllah, what an enlightening debate we witnessed today. Dear friends and respected teachers, on one side, we saw the power of talim, the knowledge that shapes our mind and opens door to success. On the other, the beauty of tarbiyat,
the values and manners that shapes our heart and opens door to success. As our debater showed us, knowledge alone is not enough and manners alone cannot guide us. It is when Talim and Tarbiyat meet hand in hand that a person becomes not just successful but truly great.